اگر کبھی فوری پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ پاک کا یہ ایک نام 33 بار پڑھ لو، صرف ایک دن کا وظیفہ، اسی دن 600 کروڑ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام چلتے پھرتے پڑھ لو، پھر غیب سے اتنا رزق اور مال و دولت آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وظیفہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ عمل جو بتاؤں گا، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھیں گے۔ جتنی بھی آپ کی ضرورت ہوگی، آپ اگر گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو آپ کو اسی وقت غیبی مدد میسر ہوگی۔ غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر پیسے ملیں گے، رزق ملے گا، مال و دولت ملے گی، اور جتنے بھی آپ مانگیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے زیادہ ہی ملیں گے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اچانک کسی کام کی وجہ سے پلان نہ ہونے کے سبب پیسوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو یہ عمل ایمرجنسی کے لیے بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جو کہ بغیر دولت کے، بغیر پیسوں کے سر انجام پا سکے، پھر چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کام کے لیے انسان کے پاس ڈھیروں پیسہ ہونا لازم ہے۔ بغیر پیسے کے آپ کو کھانا نہیں مل سکتا۔ اسی طرح گاڑی بنگلہ چاہیے، جو بھی چیز حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے پیسہ اور دولت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں، جیسا کہ شادی کرنی ہے یا باہر ملک جانے کا ارادہ بن گیا ہو، یا پھر اچانک سے کوئی بڑی بیماری سامنے آ جائے، تو سب معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو اچانک سے اچھی خاصی دولت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ دولت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ معاملات سامنے آتے ہی اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان معاملات کے لیے سبب پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں جب اچانک پیسوں کی یا دولت کی ضرورت پڑ جائے تو فوراً اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جائیں اور ضرورت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس وقت پکارو گے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے دروازے پر ایسے وقت میں چلے جاؤ، وہ سو رہا ہو یا کسی کام میں مصروف ہو، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر قرض مانگو گے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی چاہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کی آنکھ لگتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ایسا کوئی وقت نہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہ کر سکتا ہو۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے کاروبار اور گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، جن لوگوں کی ضروریات کافی ہیں اور آمدن کم ہے، قرض دار ہیں، جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، منافع نہیں ہوتا، پیسہ کمایا تو جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں، جن لوگوں کو یہ مسئلے ہیں، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہی خاص ہے۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک نام بتائیں گے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ چند دن کے اندر ہی آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں اتنی برکت ڈال دیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کئی لوگ روزانہ کامنٹس کرتے ہیں کہ ہم قرضوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ میرا یقین مانیں، آپ یقین کریں، ایسے بھائی بہن بھی کامنٹس کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے مگر دوسرے وقت کا نہیں۔ ان کی باتیں سن کر دل پریشان سا ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے بیچارے لوگ تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، کاش کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے، اتنا زیادہ مال و دولت ہوتا
کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتے، مگر افسوس کہ بندہ کس کس کی مدد کر سکتا ہے۔ 2 3 4 کو دے دے گا، 5 کو دے دے گا، لیکن میں کہتا ہوں اتنا طاقتور وظیفہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا جو میں آج مجرد وظیفہ بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ یقین کر کے دیکھو، یہ وظیفہ 33 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا، صرف 33 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں، ہر بندہ اپنی مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے۔ کتنے بیچارے مزدور غریب ہیں، جبکہ کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں، وہ مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ زندگی میں اگر پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں دولت مل جائے، صبح وظیفہ پڑھیں، شام کو دولت مل جائے، غیبی طریقے سے ہم امیر بن جائیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، بس یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، ایک سے دوسرا دن بس ناظرین مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ہی لازمی ہے، اور اس عمل کی اجازت میں صرف اس بندے کو دوں گا۔ یہ میری شرط ہے کہ ویڈیو جو مکمل دیکھے گا اس کو میں اجازت دوں گا، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہی نہیں ہو، پھر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو پھر عمل کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے، میری بہنیں بھی کر لیں، میرے بھائی بھی کر لیں، یہ دونوں سے کوئی ایک بھی کر لے یا دونوں کر لیں تو گھر کے اندر کافی ہے، پھر انشاءاللہ رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ پرندے کا دل ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر پرندہ چھوٹا سا پنچھی کبھی یہ شک نہیں کرتا کہ یہ اڑ نہیں پائے گا، اسے اللہ عز و جل پر بے حد توکل اور یقین ہوتا ہے۔ اگر تم بھی صرف اللہ کی ذات پہ یقین اور پھر توکل و بھروسہ رکھو گے تو اللہ رب العزت ایک ایسی محبت عطا فرمائے گا جو پہاڑ تک کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، اللہ پاک پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور تمام جہانوں کو بنانے والا اور پالنے والا بھی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے رب پر پورا ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے بھی تمام مسائل اور تمام پریشانیاں حل کر دے گا، کیونکہ ہمارا رب بہت عظمت والا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھ لو۔ درود پاک پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے، اور 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے، تو اس لیے ناظرین ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک کے بعد اب آپ کو ایک مرتبہ فوراً سے
सूरत कौसर 3 मरतबा पढ़नी है। सबसे पहले 3 मरतबा पढ़ लें। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں، اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو دیکھ کر اچھی طرح سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو یہ عمل تسبیح پر پڑھ لیں، نہیں تو آپ تمام دوست احباب ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں، بس آپ لوگ تسبیح کے پہلے دانے پر یا ہاتھ کی پہلی انگلی پر فوراً سے آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ پھر 33 مرتبہ یا غانیو یا مغنیو یا غانیو یا مغنیو یا غانیو یا مغنیو پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد اس طریقے سے 101 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے 33 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر 3 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر 33 مرتبہ اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام، اور اس کے بعد یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ یہ اسم 786 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے جس تعداد میں وظیفے سے پہلے آپ نے پڑھا تھا، اور جو درود پاک آپ نے وظیفے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی لازمی پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، جس طریقے سے میں نے آپ کو عمل بتایا، بالکل تعداد کم یا زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی وظیفے کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے وظیفے کی طاقت میں وہ اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ کیا اور اس کا اثر نہیں ہوا، تو اسی لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی، اور آپ بھی انشاءاللہ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن حل نہیں ہو رہا، آپ اس مبارک ذکر کو چند دن سے پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں اور رزق آپ کو کھلا اور باکثریت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کے مالی حالات ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو دوبارہ کبھی غربت افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس ذکر کو ہمیشہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی بھی ایک نماز کے بعد لازمی کر لیں۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو فوراً پیسے ملیں گے اور آپ کے تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کا نصیب ایسا چمکے گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔